ناظرین، ہماری سیریز اینڈ آف ٹائمز کے پارٹ 4 میں خوش آمدید۔ اس سیریز کے پچھلے حصے یعنی پارٹ 3 میں ہم نے جانا ظہور امام مہدی، لشکر سفیانی کو شکست فاش، امام مہدی کی جنگیں، قوم لوط علیہ السلام، قوم سبا، قوم عاد اور بنی اسرائیل، معبد سلیمانی، فرعون کا انجام، سیل ارم، فراموش کردہ شہر، ریت کا سمندر۔ ناظرین، آج کی اس نشست یعنی پارٹ 4 میں ہم جانیں گے موجودہ دور اور خروج دجال اور ظہور امام مہدی جیسے بڑے واقعات سے پہلے کا دور۔ فتنہ دجال کیا ہے؟ دجال ایک شخص یا ایک نظام؟ کیا دجال آ چکا ہے؟ حضرت عیسیٰ اور بنی اسرائیل، صلیبی جنگیں، مسجد اقصی اور قبطہ الصغریٰ، یہودیوں کا نجات دہندہ بادشاہ کون ہوگا؟ دجال۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جس تفصیل اور اہمیت کے ساتھ قرب قیامت کے حالات بیان فرمائے، اس کی روشنی میں بلا شک و شبہ، بلا کسی خوف و تردید کے یہ کہنا درست ہے کہ ہم اس وقت قرب قیامت کے اس دور سے گزر رہے ہیں جو خروج دجال اور ظہور مہدی جیسے بڑے واقعات سے پہلے کا دور ہے، اور اس دور کے متعلق جو پیشن گوئیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، ان میں سے بیشتر کا حصہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر چکا ہے۔ ان علامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانی ترتیب کے ساتھ بیان نہیں فرمایا۔ بظاہر ان واقعات میں زمانی ترتیب قائم کرنا اگر ناممکن نہ ہو تو دشوار ضرور ہے۔ ان علامات کی اگر کوئی زمانی ترتیب یقین کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے تو صرف یوں کہ پہلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے خروج دجال تک کے واقعات، دوسری خروج دجال سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات تک کے واقعات، اور تیسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے قیامت تک کے واقعات ہیں۔ خروج دجال قیامت کی 10 بڑی علامتوں میں سے ایک ہے۔ یہ زمانہ آخرت کا فتنہ ہے، اور اس کی سختی کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کے بعد جن 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، اس میں سے ایک فتنہ دجال بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کی آزمائش سے اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ فتنہ دجال کو کچھ لوگ اس بات پر تسلیم نہیں کرتے کہ اس کا ذکر قرآن شریف میں نہیں آیا، جبکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس آیت میں تذکرہ دجال موجود ہے۔ جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہوں گی، اس دن کسی نفس کو کسی حال میں بھی فائدہ نہ ہوگا۔ ناظرین، دیگر لوگوں کے قریب دجال کے بارے میں 3 مختلف تصورات ہیں۔ ایک یہ کہ دجال ایک شخص ہوگا، کچھ کا کہنا ہے کہ یہ ایک عالمی معاشرتی اور سیاسی نظام ہے، جبکہ ایک نظریے میں اس کو نادیدہ غیر مرئی قوت قرار دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں موجود تمام احادیث کے بغور مطالعے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دجال کے بطور ایک شخص کے ظاہر ہونے سے پہلے ایک ایسا نظام قائم ہو چکا ہوگا جس کے پیروکار اس کی اطاعت کریں گے، اور ان میں بڑی تعداد میں مسلمان بھی ہوں گے۔ جن دانشوروں کے نزدیک دجال ایک شخص نہیں بلکہ ایک نظام کا نام ہے، ان کو یقین ہے کہ ان کی ایک آنکھ کا ہونا دراصل دنیا کی ایک قوت یا سپر پاور کی حکمرانی ہے۔ ہر قانون کے نفاذ، ہر اصول کے اطلاق کے لیے اس کی ایک ہی نظر کافی ہے۔ ناظرین، حالیہ برسوں میں کس طرح لا تعداد ممالک اپنے باہمی اختلافات ختم کر کے افغانستان اور پھر عراق کے خلاف کارروائی میں متحد ہوئے، اور جاپان اور جرمنی نے کس طرح اپنے آئین میں ترامیم لا کر اپنی افواج بیرون ملک لڑانے کے لیے بھجوائیں، ان سے یہ وضاحت ہو جاتی ہے۔ اس نظام حکومت میں ادارے، ملٹی نیشنل کمپنیز، میڈیا کے بڑے بڑے ادارے اور اخبارات سب کچھ شامل ہیں۔ یہ بھی ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ دجال اپنے دشمنوں پر آگ کی بارش برسائے گا اور اپنے حمایتیوں کو خوراک فراہم کرے گا۔ ہم نے حالیہ جنگوں میں یہ مناظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ہمیں جسموں کے پرخچے اڑاتے ڈیزی کٹر بمبوں کے ساتھ ساتھ گرتے خوراک کے پیکٹ بھی نظر آئے۔
ناظرین، پچھلی ایک صدی کے دوران روئے زمین پر بڑی تبدیلیاں ہوئی۔ باہمی رشتوں میں مضبوطی سے جڑے خاندان تتر بتر ہو گئے اور انسان دن با دن تنہائی کی طرف رواں دواں ہے۔ اس نظام میں زندگی کی مصروفیات، انسان کا کام، انسان کا آرام، سکون اور ذکر کا وقت، عبادت کے اوقات، خوشیوں کی گھڑیاں، ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے اہل خانہ، دوستوں، اقارب کے ساتھ گزارا ہوا وقت، سب خواب و خیال ہو گئے۔ تنہا کام کرنے کے اوقات بڑھ چکے ہیں۔ ایک دوسرے سے ملنے اور ساتھ وقت گزارنے سے زیادہ اب ٹی وی دیکھ کر وقت گزارا جاتا ہے۔ یہ تصور عام ہو رہا ہے، خصوصاً نئی نسل میں، کہ شاید معاشرہ ہمیشہ سے اسی طرح رہا ہے۔ انسان پہلے سے کہیں زیادہ کام کرنے پر مجبور ہے اور آزادی نسواں کی تحریکوں کے ذریعے خواتین کو بھی ایک مضبوط گھریلو نظام کے قیام سے کوسوں دور نکال کر حصول دولت کی اس دوڑ میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس نظام کی سب سے بڑی قوت یہ ہے کہ اس میں داخل ہونے کا راستہ تو ہے، مگر اس سے واپسی کا راستہ کوئی نہیں۔ اب انسان وہ ہر شے چاہتا ہے جس کی ضرورت اسے پہلے کبھی نہ تھی، اور بہت سو کو اب بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ دوسرے اس کو حاصل کرتے ہیں اس لیے یہ بھی اس کی خواہش بن جاتی ہے۔ اگر اس کی جیب میں پیسہ نہیں تو کریڈٹ کارڈ اس کی جیب میں ڈال کر ایک نئے چنگل میں پھنسایا جاتا ہے۔ چنانچہ مزید کام اور کام، جو اس کام اور اس نظام کے گرداب میں نہ پھنسنا چاہتے ہوں، ان کے لیے جرائم کا راستہ ہے، اور یہ جرائم اس نظام میں مزید سخت گرفت اور قوانین کے اطلاق کا بہانہ بن جاتے ہیں۔ جرائم سے نجات کے لیے افسران، عدالتوں کے قیام اور نظام کو چلانے کے لیے رقم کے حصول کے لیے اس میں کام کرنے والوں کی طرف سے بھاری ٹیکس کی ادائیگی ہے۔ چنانچہ مزید دنیا کے اربوں انسان اسی سائیکل، اسی دائرے میں زندگی گزارتے ہیں، اور زندگی اس قدر دشوار بنا دی گئی ہے کہ انسان کے پاس خدا کو یاد کرنے کا وقت بھی نہیں رہا۔ ہر محکمہ کسی دوسرے سے وابستہ ہے، ہر ادارہ کسی دوسرے سے مربوط ہے، ہر شخص کب کہاں پیدا ہوا اور کیسے رہتا ہے، کیا کرتا ہے، کہاں آتا جاتا ہے، ہر معلومات کا ریکارڈ ہے۔ ایک مکڑی کا جالا ہے جو ہر طرف سے گھیر رہا ہے، اور یہی وہ نظام ہے جس کے فتنے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی تھی۔ یہ نظام اپنی راہ میں آنے والی ہر شے کو فرسودہ، بوسیدہ اور جاہلیت کی یادگار کہہ کر رون دیتا ہے، اور وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ۔ اگر ہم آج کے بچوں کو چند برس پہلے کی زندگی، خاندانوں، خوشیوں، دکھوں، محنت مزدوری، رسم و رواج، آپس کے تعلقات یا کسی بھی واقعے کے بارے میں بتائیں تو وہ یوں سنتے ہیں جیسے یہ کوئی افسانہ یا جہالت کا تذکرہ ہے۔ چند ہی برسوں میں ایک نیا نظام زندگی پوری قوت کے ساتھ قدم جما کر ہمیں اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ ناظرین، یہ ڈرامائی تبدیلیاں کس طرح ایک معاشرے کو نگل جاتی ہیں، اس کی مثال میں آپ کو دنیا کے دور دراز پسماندہ علاقے میں موجود ایک گاؤں کی دوں گا، جہاں اچانک ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی قدرتی ذخائر کی تلاش میں اپنا رخ کرتی ہے۔ مختصر عرصے میں سستے داموں پر کام کرنے کے لیے اس ادارے سے منسوب ہو جانے والے مزدوروں کو روپے پیسے کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ وہ معاشرہ جو یہاں کارخانوں کے قیام یا کسی کان کی کھدائی سے پہلے موجود تھا، تحلیل ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے نام پر ہوتا ہے، اور یہاں جدید تہذیب و تمدن کے نام پر انسانی اقدار کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ تمام دنیا بشمول مسلم ممالک کے آج اسی نظام کے زیر اثر ہے۔ اس کو ایک غیر مرئی نادیدہ قوت کی مضبوط گرفت کہا جاتا ہے۔ مواصلاتی نظام میں کمپیوٹرائز جدید ترین پیچیدہ ٹیکنالوجی نے یہ ممکن بنا دیا ہے کہ اس پورے نظام کو کسی ایک مرکز، کسی ایک مقام سے ایک ہی شخص کنٹرول کرے گا۔ یہ صورتحال دنیا کے معاشی نظام میں موجود ہے۔ یہاں بینکوں، کاروباری اداروں، اسٹاک ایکسچینج، مالیاتی کارپوریشن کے پھیلے ہوئے جال کے تانے بانے آپس میں مل کر کسی ایک مرکز کی طرف جاتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ وہاں سے کیا گیا ایک اشارہ پوری دنیا کے معاشی نظام کو تہو بالا کر سکتا ہے، کرنسی کریش کروا سکتا ہے، بینک دیوالیہ، ادارے بند اور عوام افلاس کا شکار ہو کر بھوکے مر سکتے ہیں۔ ادویات تیار کرنے والی ملٹی بلین انڈسٹری کسی بھی لمحے دنیا کی بڑی آبادی کو کسی نئی روٹیشن اختیار کیے گئے وائرس سے پناہ دے سکتی ہے۔ ناظرین، انسان آج اپنے زور بازو اور صلاحیت، ذہن اور محنت سے زیادہ کاغذ کے ان نوٹوں کا محتاج ہو چکا ہے
جو کسی بھی وقت بے حیثیت قرار پا کر اس کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ پچھلے 100 برس کی رداد ملاحظہ فرمائیں اور پھر اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دجال کی اس خصوصیت پر توجہ فرمائیں کہ وہ اس قدر تیز چلے گا جیسے وہ بادل ہو جس کو ہوا پیچھے سے دھکیل رہی ہو۔ جوں جوں اس کی گمراہی اور کفر میں اضافہ ہوگا، توں اس کی اطاعت اور فرما برداری بڑھتی جائے گی۔ اپنے خلاف آواز بلند کرنے والوں کو کس طرح پابندیوں یا فوجی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی جھلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد میں ملاحظہ فرمائیں کہ جب دجال کسی ایسے قبیلے کے پاس سے گزرے گا جو اس کو جھٹلائے گا تو اس کے تمام چرنے والے جانور ہلاک ہو جائیں گے، اور جب دجال کسی ایسے قبیلے سے گزرے گا جو اس کی تصدیق کرے گا تو وہ اس کو آسمان سے بارش برسانے اور زمین کو نباتات اگانے کا حکم دے گا۔ اس نظام کی جڑیں جما لینے کے بعد اس دجال شخص کا ظہور ہوگا اور یہ نظام اسے خوش آمدید کہہ کر اس کی اطاعت کرے گا اور اس کو قوت فراہم کرے گا۔ ناظرین، مشہور عالم دین ڈاکٹر اسرار احمد کا کہنا ہے کہ ایک حدیث کے مطابق جس میں اس چیز کا اشارہ ہے، اصل میں دجال کی شخصیت کے بارے میں کافی شک و شبہ ہے۔ ابن سیاد مدینے کے اندر یہودیوں کا ایک بیٹا تھا، اس کے بارے میں بھی شک ہو گیا تھا کہ شاید یہ دجال ہے، کیونکہ وہ غیب کی خبریں دیتا تھا اور سویا ہوا دیکھ لیتا تھا۔ اس کے اندر اسی قسم کی صلاحیتیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر یہ دجال ہے تو آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، اور اگر نہیں ہے تو آپ ناحق خون اپنے سر کیوں لیتے ہیں؟ ایک عیسائی جو مسلمان ہوا، انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ میں سمندری سفر پر تھا، ایک طوفان آیا اور موجوں نے ہمیں گھیر لیا، تو ایک جزیرے پر ہمارا جہاز جا لگا۔ وہ جزیرہ غیر آباد لگ رہا تھا۔ وہاں ہمیں ایک عجیب سا حیوان نظر آیا، اس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کا منہ کدھر ہے اور دم کدھر۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ ایک گرجا ہے، وہاں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے، جاؤ۔ یہ وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دیو ہیکل شخصیت ہے جو جکڑی ہوئی ہے زنجیروں میں۔ تو اس نے کہا کہ میں دجال ہوں اور اس وقت میں قید میں ہوں، اور اس نے پوچھا کہ فلاں جگہ پر پانی ہے کہ نہیں، فلاں کھجوریں پیدا ہو رہی ہیں کہ نہیں۔ اس طرح ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آیا وہ دجال دنیا میں موجود ہے کہ نہیں۔ ہاں، یہ ہمیں پتہ ہے کہ دجال نے آنا ضرور ہے، اور وہ انسانی شکل میں ہوگا اور وہ کانا ہوگا، اور اس کی قوت اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ زمین کو کہے گا کہ نکالو اس میں سے خزانے، اور وہاں لہلہاتی ہوئی کھیتیاں اگیں گی، زمین کے خزانے نکل آئیں گے، اور اس کی رفتار انتہائی تیز ہوگی، پوری دنیا کا چکر چند دنوں میں لگا لے گا، اور وہ پوری دنیا کے خزانوں کو اپنے کنٹرول میں کرے گا۔ وہ صرف اسی کو رزق دے گا جس کو وہ تسلیم کرے گا، اور ہاں، جو اس کو تسلیم کرے گا کہ ہاں تو خدا ہے۔ اور وہ وقت سخت ترین ہوگا ایمان والوں کے لیے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو پا رہا کہ اس کی شکل کیسی ہوگی اور وہ کب ظاہر ہوگا۔ باقی ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے اور اشارہ ملتا ہے کہ دجال کیسا ہوگا، کب آئے گا اور کیسے آئے گا، اور اس کی نشانیاں کیا ہوں گی۔ ناظرین، دجال کے سلسلے میں جو روایات مختلف احادیث میں روایت ہوئی ہیں، ان کے مطالعے سے مجموعی تاثر یہ ابھرتا ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کی کڑی آزمائش کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا جائے گا، اور وہ دنیا کے ذریعے اور اس فتنے کے ذریعے دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ مضبوط ایمان والے اور مشرکین، بیچ کا طبقہ یعنی منافقین جو دونوں کشیوں میں سوار ہوں گے، باقی نہیں بچیں گے۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام سے کیا گیا یہ فرمان بھی ذہن میں رکھیے۔ حضرت عمران بن حسین کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دجال کی آمد کی خبر سنے، اس کو چاہیے کہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی دجال کے پاس آئے گا تو خود کو مومن سمجھتا ہوگا، لیکن پھر بھی اس کی اطاعت قبول کرے گا، اس لیے کہ اس کو جو چیز دی گئی ہے وہ ان سے شبہات میں پڑ جائے گا۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دجال کا ذکر کر رہے تھے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک خوف طاری تھا، اور بعض صحابہ کا بیان ہے کہ ہمیں یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ قریب ہی کسی نخلستان میں موجود ہے۔
عیسائیوں کا بڑا طبقہ بھی اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ دجال یا اینٹی کرائسٹ آنے والا ہے۔ عنقریب دنیا میں شیطان کی عبادت کی جائے گی۔ عیسائیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ایک دم ظاہر نہیں ہوگا، بلکہ پس منظر میں رہ کر کئی برس تک اپنی قوت جمع کرے گا اور تب تک کوئی قدم نہیں اٹھائے گا جب تک دنیا کے حالات اس کے خروج کے حق میں نہیں ہوں گے۔ اس کا سب سے پہلا ہدف مشرق وسطی پر کنٹرول کرنا، پھر ایشیائی ممالک کو اپنے زیر نگین لانا ہوگا۔ یہودی بھی ایک ایسے ہی الہامی بادشاہ کے منتظر ہیں جو عالمی سطح پر ان کی قیادت کرے گا۔ عیسائی شخص کو جو ربوبیت کا دعویٰ کر کے انہیں دنیا میں تباہی مچائے گا مسیح دجال یا اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں۔ ہم مسلمان اس کے ظہور پر ایمان رکھتے ہوئے اسے دجال کہتے ہیں، یعنی عیسائی اور مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ دجال ضرور آئے گا۔ ناظرین، گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے اسرائیل اور چند بنیادی تاریخی حقائق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جن میں مستقبل میں جنم لیتے واقعات سمجھنا بے حد آسان ہو جائے گا۔ اور اب مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان مستقبل میں ہونے والے مارکوں اور موجودہ کشیدگیوں کے پس منظر کو سمجھتے ہیں۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بنی اسرائیل تھا اور قرآن شریف کے مطابق بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ عہد نامہ عتیق کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، عیسیٰ علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، اور انہی کا نام اسرائیل تھا۔ ان کے آگے 12 بیٹے تھے جن میں سے سب سے بڑے کا نام یہودا تھا اور دوسرے کا نام بنیامین تھا، اور اسی طرح جس علاقے میں جہاں یہودا کی نسل آباد تھی، باقی علاقوں کے ملیا میٹ ہو جانے کے بعد کیونکہ صرف وہی بچے، اس لیے چنانچہ یہودی کہلانے لگے۔ اس نسل میں کاہنوں اور ربیوں نے اپنے اپنے خیالات اور قائد و رسوخ کے مطابق جو ڈھانچہ 4 اور 5 صدی قبل مسیح میں اختیار کیا وہ یہودیت کہلاتا ہے۔ اسی بنا پر قرآن شریف نے اکثر مقامات الزین ہادو کہہ کر مخاطب کیا ہے، کیونکہ ان میں وہ غیر اسرائیلی لوگ بھی تھے جنہوں نے یہودیت قبول کر لی تھی، جبکہ بنی اسرائیل کو قرآن نے اپنے اسی نام سے مخاطب کیا۔ بنی اسرائیل کو صدیوں فرعون کے ہاتھوں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اسی لیے اللہ نے ان پر ترس فرما کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان میں محبوس فرمایا۔ کوہ سینا کے مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کے بیشتر احکامات نازل ہوئے، اور ان میں سے ایک حکم یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف جاؤ اور اسے فتح کرو، کیونکہ وہ تمہاری میراث ہے۔ بنی اسرائیل نے یہ حکم سن کر انکار کیا اور کہا کہ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے، جب تک وہاں موجود ہیں پس تم اور تمہارے رب دونوں جاؤ اور ان سے لڑو، ہم یہاں رہیں گے۔ چنانچہ بطور سزا بنی اسرائیل 40 سال تک صحراؤں میں بھٹکتے رہے۔ جب یہ سزا پوری ہونے لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لیے حواب کے علاقے میں داخل ہوئے۔ ان کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہوئے، تاہم قبائلی عصبیت کے باعث یہ 12 حصوں میں تقسیم ہو گئے، اور فلسطین میں موجود پہلے ہی ناقابل اصلاح قوموں کی رنگ میں ڈھل کر شرک کی تمام رسومات کو اختیار کر لیا، اور فلسطین میں موجود پہلے سے ہی ناقابل اصلاح قوموں کے رنگ میں ڈھل کر شرک کی تمام رسومات کو اختیار کیا۔ ناظرین، آخر کار بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وصیت یاد آ گئی، اور انہوں نے اپنے متحدہ سلطنت قائم کی، جس کے 3 فرما روا گزرے: حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ طالوت علیہ السلام نے 12 قبائل کو متحد کر دیا اور اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام کو بیاہ دی۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے ارد گرد کے کئی علاقے فتح کر کے انہیں اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے یروشلم میں بیت المقدس کی بنیاد رکھی اور تابوت سکینہ کو محفوظ کرنے کے لیے ایک محل یا ہیکل تعمیر کرنے کا کام کیا۔ تابوت سکینہ کے بارے میں قرآن شریف میں یہ بیان ہے کہ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے ان کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، یعنی جس میں آل موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں جنہیں اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس صندوق میں کیا ہے
یہ واضح نہیں۔ انجیل کے مطابق اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جبہ مبارک ہے، اور بائبل ہی کی روایت کے مطابق اس میں ہڈیاں اور کپڑے تھے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ ناظرین، قصص الانبیاء کے مطابق اس صندوق میں توریت کا اصل نسخہ پتھر کی 2 تختیاں جو کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا، پیرہن اور من و سلوہ والا من ایک برتن میں محفوظ تھا تاکہ آنے والی نسلیں اللہ کے اس احسان کو یاد رکھیں جو صحرا میں بھٹکنے کے دوران اللہ نے انہیں دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبردست خواہش تھی کہ اس صندوق کے لیے ایک مستقل گھر بنائیں تاکہ یہ صندوق محفوظ رہے، لیکن اسرائیلیات کے مطابق انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ ان کے بیٹے کے دور میں تعمیر ہو سکتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے کے دور میں اس گھر کی تعمیر کے لیے متواتر کوشش کرتے رہے۔ بالآخر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا اور یہ ہیکل سلیمانی کہلایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پھر آپس میں لڑ پڑے اور 2 ریاستیں شمالی فلسطین میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں سلطنت یہود قائم کر دی گئی۔ اب دونوں سلطنتوں میں شاید رقابت اور خونی کشمکش شروع ہو گئی ہے۔ بالآخر 7ویں صدی قبل مسیح میں اشوری فاتحین نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا، جبکہ 587 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ نے سلطنت یہود کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہیکل سلیمانی کو اس طرح پیوند خاک کیا کہ اس کی ایک دیوار بھی کھڑی نہ رہ سکی۔ تابوت سکینہ تب ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا پتہ نہ چل سکا اور اسرائیلیوں کو وہاں سے نکال کر باہر کر دیا۔ 70 سال بعد جب ایرانی فاتح کسرا نے بابل فتح کر لیا اور اس نے بنی اسرائیل کو واپسی کی اجازت دے دی، انہوں نے واپس آ کے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا، لیکن یہودیوں کی دینی اور اخلاقی حالت گرتے گرتے اس پستی تک پہنچ چکی تھی کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کیا گیا تو اس قوم کے ایک شخص کی آواز بھی نہیں نکلی۔ پھر ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کئی معجزات بھی آئے۔ پہلا معجزہ ان کی ولادت، دوسرا گہوارہ میں کلام کرنا۔ یہ معجزات بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لانے کے لیے سخت آزمائش تھی۔ ان کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کا ذکر قرآن شریف کے سورہ مومنون کی آیت 50 میں یوں ہے: ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا ہے اور ان کو ایک سطح پر رکھا ہے جو اطمینان کی جگہ تھی۔ جب وہ اپنے نوزائیدہ بچے کو لیے قوم کے پاس گئی تو اپنے پرائے سب کے لیے شدید حیرت کا سبب بنی۔ اس کیفیت کو قرآن شریف نے سورہ مریم کی آیت 28 میں یوں بیان کیا ہے: پس وہ بچے کو گود میں لیے ہوئے قوم کے پاس گئی تو لوگوں نے پوچھا، اے مریم یہ چیز کہاں سے لے آئی؟ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ اس پر حضرت مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا اور بچہ بول پڑا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت بنایا اور نمازوں زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو جبار اور شکی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جبکہ میں پیدا ہوا اور جبکہ میں مروں جبکہ زندہ اٹھایا جاؤں۔ ناظرین، یہ وہ معجزات تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں بنی اسرائیل کے سامنے پیش کر دیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلسل بدکاریوں پر عبرتناک سزا دینے سے پہلے ان پر حجت تمام کرنا چاہتا ہے۔ یہود اس زمانے میں کسی ایسے مسیح کی آمد کے منتظر تھے جو انہیں محکومی کی ذلت اور زوال سلطنت کے عذاب سے نجات دلاتا اور دنیا میں بادشاہت کی بنیاد بنتا۔ اسی عرصے میں ایران سے میل جول بڑھنے کی وجہ سے ان عقائد میں جہاں بعض دوسری بہت سی بنیادی تبدیلیاں رونما ہوئی، وہیں سے انہیں یہ تاثر بھی ملا کہ نیکیوں کے خالق یزداں اور برائیوں کے خالق ارحمن میں ازلی جنگ ہے اور آخری فتح بھی یزداں کی ہی ہوگی، اور وہ اپنی فتح کا اعلان کرنے کے لیے دنیا میں ایک نمائندہ بھیجیں گے جس کے ظہور کے وقت آسمان سے تارے گریں گے، قحط اور دیگر مصیبتیں نازل ہوں گی اور آخر میں ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اسی ایرانی عقیدے کے تحت یہودیوں کو بھی اپنی تمنائیں پوری ہوتی دکھائی دی۔ خدا ایک مسیحا نازل فرمائے گا، بادشاہت اس کی ہوگی، اس کے آنے سے حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت بحال ہو جائے گی اور یہ جگہ دارالحکومت بن جائے گی۔
بادشاہ سے مراد آسمانی بادشاہ اور یروشلم ہیرے جواہرات سے مرصع ایک ایسا آسمانی شہر تھا جس کی ندیوں میں آب حیات رواں تھا۔ پارسا قسم کے یہود شہر سے نکل کر غاروں میں داخل ہو گئے۔ انہیں یقین تھا کہ مسیح حضرت داؤد علیہ السلام ہی ہوں گے جو انہیں یونانیوں کے پنجائے ستم سے آزاد کرائیں گے، مردہ یہودیوں کو زندہ کریں گے اور انہیں شریک سلطنت بنائیں گے اور عظیم بادشاہت کے ڈنکے چار سو ہوں گے۔ چنانچہ جب بھی ان میں کوئی جواں ہمت شخص پیدا ہوتا تو اس سے فوراً مسیح ہونے کے توقعات وابستہ کر لیتے۔ چنانچہ ان حالات میں جب ایک خوبصورت نوجوان آنکھوں میں حیرت انگیز چمک لیے، کاندھوں پر زلفیں پھیلائے، ہیکل سلمانی میں داخل ہوا تو یہودی وہاں بیٹھے سکے کھن کھنا رہے تھے۔ احاطہ حرم میں لوگ بازار سجائے عبادت کی بجائے خرید و فروخت میں مصروف تھے۔ یہ منظر دیکھ کر نوجوان مشتعل ہو گیا اور اس نے سارے بازار کا تختہ الٹ دیا۔ اس نے ایک مؤثر تقریر کی، پاک بازوں نے اس کی باتیں سنی اور نعرے لگانے لگے۔ داؤد علیہ السلام کا بیٹا آ گیا، ہم اسی کے منتظر تھے۔ اس نوجوان کے ہاتھوں کئی مریضوں کو شفا ہوئی، جزامیوں کا کوڑ دور ہوا اور اندھوں کی بینائی واپس آئی۔ یہ خدا کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن یہود تو یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ اس کی آمد سے دنیا جہاں کی بادشاہت ملے گی، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ چنانچہ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سن کر دھچکا لگا اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ عیسیٰ جلیل کا رہنے والا ہے اور جلیل سے کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی علماء پر تنقید کرتے ہوئے کہا، اے ریاکارو، تم پر افسوس ہے کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو جو اوپر سے خوبصورت دکھائی دیتی ہے مگر اندر سے گلی سڑی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہوئی ہے۔ اس طرح تم لوگ بظاہر راست باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں مکاری، ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے ہو۔ تم میں سے جو اپنا سب کچھ ترک نہ کر دے وہ میرا شاگرد نہیں۔ ناظرین، یہودی علماء کے لیے آپ علیہ السلام کی بات اعلان جنگ تھی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس آواز کو کیسے بند کیا جائے۔ ایک منصوبہ تیار ہوا اور اس کے تحت انہوں نے خفیہ پولیس کے اہلکاروں کو بہروپیوں کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا، جنہوں نے آپ علیہ السلام کے پاس پہنچ کر کہا، اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور سچائی سے خدا کی راہ میں تعلیم دیتا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ ہمیں بتا کہ کیا کیسر کو جزیہ دینا جائز ہے؟ یسوع علیہ السلام ان کی شرارت سمجھ گئے اور بولے، اے مکارو، مجھے کیوں آزماتے ہو؟ سکے پہ یہ صورت اور نام کس کا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، کیسر کا۔ اس پر مسیح علیہ السلام بولے کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ اس کے بعد خود مسیح کے حواریوں میں سے ایک کو رشوت دے کر اس بات پر آمادہ کیا گیا کہ وہ کسی موقع پر انہیں گرفتار کر لیں جب لوگوں کا خطرہ نہ ہو۔ پھر ان کی ساری جماعت اٹھ کر انہیں رومی حاکم کے پاس لے گئے اور کیسر سے کہا، یہ شخص ہمیں بھٹکاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیسر کو خراج نہ دو اور اپنے آپ کو صحیح بادشاہ کہتا ہے۔ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر اور بھی بہت سے الزام لگائے۔ آخرکار ان کے الزامات کارگر ثابت ہوئے۔ رومی حکمران نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوڑے لگوائے اور سپاہی آپ علیہ السلام کو پہاڑ پر لے گئے اور یہودیوں نے بھی آپ علیہ السلام کو جاتے ہوئے دیکھا۔ حواری خود معترف ہیں کہ آپ علیہ السلام گرفتاری کے بعد سجدے میں گر کر رات بھر دعا کرتے رہے کہ مجھے ان لوگوں سے بچا۔ یہ جلیل القدر معصوم پیغمبر کی دعا تھی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دعائیں رب ذوالجلال نے قبول فرمائی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہوئی اور اس پر قرآن شریف کی یہ آیت گواہی دیتی ہے، حالانکہ فی الواقعہ نہ اسے قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا بلکہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ چنانچہ ہمارا ایمان ہے کہ انہیں رب ذوالجلال نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا تھا۔ ان کے مصلوب ہونے پر خود عیسائیوں میں کوئی ایک متفقہ قول نہیں بلکہ 20 اقوال ہیں۔ مثلاً کچھ کا کہنا ہے کہ صلیب پر مسیح نہیں بلکہ ان کے ہم شکل کو چڑھایا گیا اور مسیح وہیں کھڑے ان کی حماقت پر ہنستے رہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ صلیب پر تو مسیح کو ہی چڑھا دیا گیا مگر ان کی وفات صلیب سے اتارے جانے کے بعد ہوئی، اور کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے صلیب پر ہی وفات پائی اور پھر جی اٹھے۔
اور پھر کم و بیش 10 بار اپنے حواریوں سے بات چیت کی۔ کوئی کہتا ہے کہ صلیب کی موت مسیح کے جسم انسانی پر واقع ہوئی اور وہ دفن ہوا، مگر الوہیت کی روح جو ان میں تھی وہ اوپر اٹھا لی گئی۔ کوئی کہتا ہے کہ مسیح علیہ السلام مرنے کے بعد جسم سمیت زندہ ہوئے اور اٹھا لیے گئے۔ ناظرین، یہاں میرا مقصد عیسائیت کی تضلیل یا تکذیب نہیں، صرف مختلف اندازوں کا بیان ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ان کے کس جرم کی سزا تھی۔ آپ علیہ السلام نے یہود کی علماء کی چند غلط کاریوں کے بارے میں فرمایا تھا، یا نشاندہی کی تھی کہ وہ سب غلط تھے۔ واقعہ صلیب کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی، اور یہ واقعہ جمعے کو پیش آیا، جسے عیسائی گڈ فرائیڈے کہتے ہیں، کیونکہ اس روز آپ علیہ السلام بنی آدم کے لیے کفارہ بنے۔ اس کے بعد ایسٹر کا تہوار آتا ہے، کیونکہ عیسائیت کے مطابق اس روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زندہ ہو کے اپنے شاگردوں سے ملیں گے۔ یہودی کہتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام سچے مسیح تھے تو انہیں صلیب پر کیوں چڑھایا گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائیت زور پکڑ گئی، اور 64 عیسوی میں یہودیوں نے رومیوں کے خلاف کھلم کھلا اعلان بغاوت کیا۔ اس کے بعد رومی سلطنت نے سخت کارروائی کر کے اس بغاوت کو کچل دیا۔ اس قتل عام میں 1.5 لاکھ افراد مارے گئے، اور ہزاروں کو پکڑ کر ایمفی تھیٹروں میں جنگلی درندوں کے سامنے پھینک دیا۔ بیت المقدس کو آگ لگا دی گئی، اور ہیکل سلیمانی کو اس طرح پیوند خاک کیا کہ کوئی یہودی یہ بتانے کے لیے نہ بچ سکا کہ اس کا وجود کہاں پر تھا۔ یہودی فلسطین سے نکالے جا چکے تھے، اور وہاں رومی عیسائی حکمران ہرکل کی حکومت تھی۔ یہ وہی وقت تھا جب عرب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہ شہر عیسائی حکومت کا مرکز بنا رہا۔ اس دوران یہودی جو کہ منتشر ہو چکے تھے جگہ جگہ اپنی بستیاں بسانے لگے۔ وہ مقامی عرب بدوؤں اور قریشی عرب سے اپنے رشتے کا ذکر کرتے رہتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں کے مابین تھا۔ ایک بار پھر یاد دلائیں کہ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھے، جبکہ قریش حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کی اولاد تھے۔ یہود نے حضرت اسماعیل کی والدہ ماجرہ حضرت ہاجرہ کے بارے میں یہ داستان اپنی الہامی کتاب توریت میں داخل کر لی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نہیں بلکہ لونڈی تھی، جنہیں وہ اپنی بیوی سارہ کے کہنے پر آب و گیاہ ریگستان میں لا کر چھوڑ گئے۔ ناظرین، عیسائی یروشلم پر اپنے قبضے کے دوران صدیوں تک کوڑا کرکٹ یہودیوں کے کھنڈرات پر پھینکا کرتے تھے، اور یہ صورتحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یروشلم کے فتح کرنے تک جاری رہی۔ اسقف اعظم نے دلیری کے ساتھ لاطینی سپاہیوں کی مدد سے یروشلم کا دفاع کیا، لیکن فروری 638 عیسوی میں عیسائی ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ اسقف اعظم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کو اس شہر کی چابیاں دینے سے انکار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہر میں داخل ہوئے تو اپنے معمول کے مطابق کسی خون ریزی کے بغیر پرامن طریقے سے شہر کو قبضے میں لیا۔ اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی اور نہ ہی ملے گی۔ جب عیسائیوں نے ہتھیار ڈالے تو کہیں بھی خون ریزی نہیں ہوئی، اور نہ ہی کوئی مذہبی مقام نظر آتش ہوا، اور نہ ہی کوئی جلا وطن ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مقام حیات نو کو دیکھنے کا بھی اظہار کیا۔ اسقف اعظم انہیں لے کر سیدھا حیات نو کے مقام پر لے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت اور حیات نو کے نظریے کے مطابق بنائی گئی عالیشان یادگار عمارت کو دیکھ کے مسلمان خلیفہ خوش نہ ہوئے، کیونکہ اسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پر موت کو غلط قرار دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس مقام پر کھڑے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ خلیفہ سے کہا گیا کہ وہ یہی نماز ادا کر لیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرجے سے باہر نکلے اور باہر آ کر نماز ادا کی، اور کہا کہ میں نے کسی مسیحی گرجے میں نماز پڑھ لی تو مسلمان اس پر قبضہ کر لیں گے اور اس بنیاد پر اسے مسجد بنا دیں گے کہ یہاں خلیفہ نے نماز پڑھی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان جاری کیا کہ یہاں کوئی مسجد تعمیر نہیں ہوگی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معبد سلیمانی کا دورہ کیا، لیکن جب وہ اس مقام پر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ عیسائی حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب اس مقدس مقام کو کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے کوڑے کا ڈھیر اپنی جولی میں ڈالا اور شہر کی دیوار سے باہر پھینک دیا۔
ان کے ساتھیوں نے ان کی تلقین کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی علم اسرائیلیات کے ماہر کعب کو طلب کیا اور طبری کے مطابق کعب کے سامنے قرآن شریف کی 17ویں اور 18ویں سورت تلاوت کی، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور معبد سلیمانی کے واقعات ہیں۔ پھر انہوں نے کعب سے کہا کہ وہ اسے بہترین مقام کی نشاندہی کریں جہاں مسلمان عبادت کر سکیں۔ کعب نے پہاڑ کے شمال میں ایک مقام تجویز کیا، لیکن اگر وہاں مسلمان عبادت کرتے تو مکے کے ساتھ ساتھ اس کا رخ یہودیوں کے مقامات مقدسہ کی طرف بھی ہو جاتا۔ حضرت عمر علیہ السلام نے کعب کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے ہیروڈیس کی شاہی بالکنی والی جگہ کا انتخاب کیا، جہاں ایک سادہ لکڑی کی عمارت تعمیر کی گئی، جس میں عبادت کرتے وقت مسلمانوں کا رخ صرف مکہ مکرمہ کی طرف ہوگا، اور یہ مسجد قباء ہے۔ ناظرین، قبطہ الصغریٰ یا ڈوم آف راک کی تعمیر کا حکم اموی خلیفہ عبد المالک بن مروان نے 68 ہجری میں دیا۔ یہ 8 پہلو عمارت 72 ہجری میں مکمل ہوئی۔ اس کی تعمیر کے لیے خلیفہ نے مصر کا 7 سال کا خراج وقف کر دیا۔ یہ عمارت اور گنبد اس چٹان کے گرد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے بارے میں کئی روایات ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی 2000 سال پہلے فرشتے اس مقام کا طواف کر چکے تھے۔ دوسری روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد اسی مقام پر آ کر رکی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روز قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام اس چٹان پر کھڑے ہو کر سور پھونکیں گے، اور یہ بھی روایت ہے کہ یہی حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہودی اپنی قربانیاں لا کر رکھتے تھے، اور آسمان سے آنے والی آگ کا شعلہ اسے جلا کر راکھ کر دیتا تھا، جو کہ ان کی قربانی کی قبولیت کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ روایات کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج یہیں سے براق پر سوار ہو کر آسمان پر تشریف لے گئے تھے، اور اس چٹان کے پہلو میں انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ ناظرین، مسجد اقصی کی عمارت اس گنبد والی عمارت سے کچھ فاصلے پر حرم کے جنوبی حصے میں ہے۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کیونکہ بہت سے حضرات اس سنہرے گنبد والی قبہ الصغریٰ کو مسجد اقصی سمجھتے ہیں۔ اس مسجد میں نماز کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر ہے۔ یہ روئے زمین پر تعمیر ہونے والی دوسری مسجد ہے جو کعبۃ اللہ کے 40 سال بعد تعمیر کی گئی تھی۔ اسے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی انداز میں ازسور نو تعمیر کیا، جس طرح انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبہ کی ازسور نو تعمیر کی تھی، جیسا کہ میں نے پہلے غرض کیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے تعمیر کرنا شروع کیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا، اور تاریخ میں یہی مسجد ہیکل سلیمانی کہلاتی ہے۔ پھر اس کی رومی بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں تباہی کے بعد یہی وہ مسجد ہے جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ پرانی عمارت کی باقیات کی ایک دیوار کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے، اور یہ دیوار یہودیوں کی مقدس ترین عبادت گاہ ہے۔ وہ ہیکل سلیمانی کی تباہی اور اپنی عظمت رفتہ کی یاد میں یہاں روتے ہیں۔ ناظرین، اگلے 200 برس میں یروشلم کے شہریوں کو طرح طرح کی شورشوں کا سامنا ہوا، تاہم یہاں کی عمارتیں بڑی آب و تاب کے ساتھ بحال ہوئیں۔ تینوں مذاہب کے لوگ یہاں آتے تھے، اور یہ شہر بین الاقوامی سطح پر سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ لیکن پھر تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا، اور عیسائی دنیا میں اس شہر کی حصول کے لیے کوششیں ہونے لگیں۔ یورپ کی عیسائی سلطنت نے مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر 1096 سے 1292 یعنی تقریباً 200 برس تک مشرق وسطیٰ پر مسلسل حملے کیے، جن کا مقصد مقامات مقدسہ کو مسلمانوں کے قبضے سے چھیننا تھا۔ ان جنگوں میں شریک ہونے والے عیسائی پوپ اربن ثانی کی اس اپیل پر آگے بڑھے جو اس نے صلیب کے نام پر کی تھی۔ پھر ان جنگی مہمات میں صلیب ہی کو جنگ کے علم کے طور پر استعمال کیا گیا، اور انہی مناسبت سے وہ صلیبی جنگیں یا کروسیڈز کہلائیں۔ یہ جنگیں جب 11ویں صدی میں ہوئیں تب بحر متوسط، جو کہ پانی کے 2 قطبوں پر مشتمل ہے، اس کے مغربی قطاع آب پر لاطینی تہذیب اور مذہبی بنیادوں پر عیسائیت تھی، جبکہ مشرقی قطعات کے ساحل پر یونانی تہذیب تھی، جس کی نمائندگی کا شرف یونانی کلیسا یا مشرقی رومی سلطنت کو حاصل تھا۔ اسلام کے خلاف دونوں نے سمجھوتا کر کے محاذ قائم کیا۔ ان جنگوں کے کئی اسباب تھے، جن میں مسلمانوں کی باہمی چپکلش بھی تھی۔ بغداد میں حکمران ترکوں نے مصر کے فاطمیوں سے اقتدار چھینا، تو پہلے فاطمی اور پھر یہ سب فریاد لے کر یورپ کے پاس پہنچ گئے۔
پھر یورپی جاگیردار تھے جن کے لیے اپنے وطن میں کوئی کشش باقی نہیں تھی۔ یورپ میں جاگیرداری نظام کے بڑھنے کی وجہ سے پوپ کے روحانی اقتدار کو شدید خطرہ لاحق ہو چکا تھا۔ چنانچہ مغربی عیسائیت کا غلبہ برقرار رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ مسلسل بے چین رہنے والی ان قوتوں کا رخ بدلا جائے۔ چنانچہ 1097 میں کلیئر ماؤنٹ کے تاریخی اجتماع میں مسلمانوں کے خلاف مقدس جنگ کا اعلان کیا گیا، جس پر سب نے لبیک کہا اور زائرین کے مسلسل قافلوں کو اسلامی حکومتوں پر ٹوٹ پڑنے کے لیے اسے معیشت خداوندی قرار دیا۔ پوپ نے اعلان کیا کہ سرزمین مقدس کو چھین کر اس پر قابض ہو جاؤ، یہ سرزمین تمہاری ہے اور اس کا ان کافروں یعنی مسلمانوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ تورات کے مطابق یہاں دودھ اور شہد کی نہریں جاری ہوں گی۔ 1096 میں پہلا صلیبی حملہ ہوا، وہ قلعے پر قلعے فتح کرتے ہوئے وہاں اپنی ریاستیں قائم کرتے گئے۔ اس طرح 4 آزاد اسرائیلی ریاستیں بیت المقدس، انطاکیہ، طرابلس اور الرا وجود میں آ گئی۔ 1099 میں وہ بیت المقدس میں داخل ہو گئے۔ 3 دن تک صلیبی حملہ آوروں نے منظم انداز میں قتل عام کیا۔ 30,000 کے قریب مسلمان تہ تیغ ہو گئے۔ 10,000 مسلمان جو مسجد اقصی کی چھت پر پناہ لیے ہوئے تھے، ان کو چن چن کر قتل کیا گیا۔ اس بربریت کا چشمدید گواہ ریمونڈ لکھتا ہے کہ صلیبی جہاد ایک خوش کن عقیدہ تھا۔ تمام دشواریوں اور مزاحمتوں کے خلاف اس کی کامیابی نے لوگوں کو یقین دلایا کہ خدا کی خوشنودی اس اقدام میں شامل ہے۔ اب تک مسلمانوں کو نسبتاً غیر جانبدار سمجھا جاتا تھا، لیکن صلیبی جنگوں کے بعد انہیں قابل نفرت اور خدا کو نہ ماننے والی خبیث مخلوق کہا جانے لگا ہے، اور یہ کہ وہ قتل کر دیے جانے کے قابل ہیں۔ جس طرح مصر اور اسرائیلیوں کا خروج خدا کا فیصلہ تھا، اس طرح صلیبی جنگوں کو بھی خدا کا انصاف قرار دیا گیا۔ انہوں نے گارڈ فرے نامی نوجوان کو اپنا قائد مقرر کیا، جس نے مسجد اقصی کو اپنی سرکاری رہائش گاہ میں منتقل کر دیا اور کپتا الصغرا کو گرجے میں تبدیل کر دیا۔ اس کا نام خداوند کا معبد رکھا گیا۔ کپتا الصغرا کی دیواروں پر کندہ قرآنی آیات پر انجیل کی تحریروں کے کتبے لگا دیے گئے۔ صلیبی افواج تیزی اور قوت سے بڑھ کر شام اور مصر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی، لیکن عماد الدین زنگی اور ان کا بیٹا نور الدین زنگی صلیبیوں کے آگے ڈٹ گئے۔ الرا کی عیسائی ریاست کو عماد الدین زنگی نے ختم کر دیا، جس کے بعد 1147 میں جرمنی کے بادشاہ اور فرانس کے بادشاہ لوئی ہفتم نے دوسری صلیبی جنگ کا آغاز کیا۔ یہ حملہ بری طرح ناکام ہوا۔ 1149 عیسوی میں دونوں بادشاہ ذلت کے ساتھ واپس ہو گئے۔ تیسری صلیبی جنگ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شاندار فتوحات کے نتیجے میں ہوئی۔ سلطان نے 1171 میں مصر سے فاطمی خلافت ختم کر کے وہاں عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ جاری کر دیا، اور نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد اسلامی قوتوں میں اتحاد پیدا کرنے کی کوششیں کی۔ صلاح الدین ایوبی نے شام اور فلسطین کی تمام عیسائی ریاستیں ختم کر دیں اور بالآخر اپنی قوم کے ساتھ یروشلم پر قابض ہو گیا۔ اس نے کوہ زیتون سے نیچے شہر پر نظر ڈالی اور حرم کی بے حرمتی اور کپتا الصغرا پر لگی صلیب کا منظر دیکھ کر جذبات سے مغلوب ہو کر اپنے کمانڈروں کے سامنے تقریر کی اور یاد دلایا کہ یہ انبیاء اور معراج النبی کا شہر ہے۔ 12 اکتوبر 1182 کو سلطان صلاح الدین ایوبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے دن یروشلم میں داخل ہوا، اور قیدیوں کی آہوزاری سے سلطان کا دل اس قدر افسردہ ہوا کہ اس نے تمام کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ مغرب میں عیسائی اس بات پر پریشان ہوئے کہ سلطان نے جس طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہے وہ یروشلم پر صلیبیوں کے قبضے کے وقت کیے جانے والے سلوک سے بہت مختلف ہے۔ چنانچہ ایسی کہانیاں بھی گھڑی گئی کہ صلاح الدین اخلاقاً عیسائی ہے۔ سلطان نے مسجد اقصی کا تقدس بحال کیا، اسے عیسائیوں کے بیت الخلاء اور دیگر نجاستوں سے پاک کیا، اور دیواروں سے تصویریں ہٹا کر قرآنی آیات کی کندہ کاری بحال کی۔ حرم کے فرش اور پگڈنڈیوں کو عرق گلاب سے دھلوایا۔ صلیبی جنگ کے دوران یہودیوں کو باہر نکال دیا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی انہیں واپس شہر میں لے آیا، چنانچہ وہ اسے نیا سائرس قرار دیتے ہیں۔ بیت المقدس چھن جانے کے بعد یورپی عیسائیوں نے غیظ و غضب کی لہر دوڑ گئی، چنانچہ تیسرا صلیبی حملہ اسی تناظر میں ہوا۔ اس میں جرمنی کا بادشاہ فیڈرک باربروسا، انگلستان کا بادشاہ رچرڈ شیردل اور فرانس کا بادشاہ فلپ اگسٹس شامل ہیں۔ ان میں جرمنی کا بادشاہ ایشیائے کوچک کے ایک دریا میں ڈوب کر مر گیا۔
فرانس کا بادشاہ رچرڈ سے اختلاف کے باعث 2 سال بعد واپس چلا گیا اور رچرڈ شیر دل سلطان صلاح الدین سے صلح کا معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس معاہدہ صلح کو تاریخ میں صلح نامہ رملہ کہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں عکا سے ظفر تک کے علاقے عیسائیوں کو مل گئے اور انہیں بیت المقدس کی زیارت کی بھی اجازت مل گئی۔ 1193 میں صلاح الدین ایوبی کے ٹائیفائڈ سے انتقال کے 2 سال بعد پاپائے روم کی دعوت پر جرمن بادشاہ ہنری ہشتم نے چوتھا صلیبی حملہ کیا، تاہم عکا پہنچ کر بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور اس طرح یہ حملہ بھی ناکام ہوا۔ 5ویں حملے کی دعوت بادشاہ روم اور قسطنطنیہ نے مشترکہ طور پر دی، جس میں صلیبیوں کو مصر کے شہر دمیاط میں عبرتناک شکست ہوئی۔ پھر 1228 میں چھٹا صلیبی حملہ جرمن کے بادشاہ فیڈرک دوئم کی قیادت میں ہوا اور اس کے نتیجے میں بیت المقدس پھر عیسائیوں کے پاس چلا گیا اور کپتا الصغرا پر شراب کی بوتلیں رکھ کر جشن منایا گیا۔ 1244 عیسوی میں مسلمانوں نے پھر بیت المقدس سے عیسائیوں کو نکال باہر کیا۔ ترک سلطان زاہد مملوک نے انطاکیہ کی عیسائی ریاست کا خاتمہ کیا، جس سے صلیبیوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ چنانچہ پوپ کی درخواست پر فرانس کے بادشاہ لوئی نہم نے صلیبی قیادت سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ یہ صلیبیوں کا آخری بڑا حملہ تصور کیا جاتا ہے، تاہم صلیبی لشکر میں ایک مہلک وبا پھیل گئی جس سے لوئی نہم بھی ختم ہو گیا۔ زاہد کے بعد الملک المنظور تخت پر بیٹھا، جس نے 4 میں سے 3 عیسائی ریاستیں ختم کر دی اور چوتھی 1291 میں اس کے بیٹے نے ختم کر دی۔ اس طرح عکا کے اس علاقے کی فتح کے بعد صلیبی جنگوں کا وہ ہولناک ڈرامہ اختتام کو پہنچا جسے پوپ اربن ثانی نے شروع کیا تھا۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے، ان جنگوں میں یورپی عیسائیوں نے ہمیشہ جارحانہ کردار ادا کیا، جبکہ مسلمان سلاطین کا یہ رویہ مدافعانہ رہا۔ وہ ہمیشہ عیسائیوں کی جارح اور متحدہ قوت کے خلاف لڑنے پر مجبور ہوئے۔ ان صلیبی جنگوں کا علم بردار ہونے کا اعزاز فرانس کو رہا، کیونکہ پہلی آوازیں وہیں سے اٹھی تھی۔ چنانچہ ان صلیبی جنگوں کے نتیجے میں طاقت کا توازن بگڑ گیا اور یورپ کی طاقت کا مرکز بھی فرانس بن گیا۔ ناظرین، ان صلیبی جنگوں کے دوران عالم اسلام مجموعی طور پر روبہ زوال رہا، چنانچہ شام، فلسطین اور مصر کے سوا باقی اسلامی دنیا کو ان جھڑپوں کا بہت کم احساس ہوا۔ یہ بات ایک معجزہ سمجھی جاتی ہے اور فوجی ماہرین اس بات پر حیران ہیں کہ پوری عیسائی دنیا کے متحدہ لشکری سیلاب کے سامنے مصر اور شام جیسے چھوٹے چھوٹے اسلامی ممالک کس طرح ڈٹ گئے۔ عسکری محاذ پر زبردست ناکامی کے بعد اہل کلیسا نے مسلمانوں کی فکری محاذ پر شکست دینے کی کوششوں میں تیزی پیدا کی اور آج بھی جاری ہے۔ مسلمانوں کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ انہیں خود مسجد گرانا ہوگی۔ اگر ہم خود یہ کام کریں تو اچھا نہ ہوگا، اگرچہ ہم ایسا کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ بہت اچھا ہوتا کہ عراق کا چلایا ہوا کوئی میزائل مسجد اقصی پر گر جاتا، ہمارا کام بن جاتا، لیکن ہم حادثاً مسجد نہیں گرانا چاہتے، کیونکہ اس طرح ہمارے مسیح کا ظہور نہیں ہوگا اور وہ وقت دور نہیں۔ ناظرین، یہودیوں کو یقین ہے کہ جب تک مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ تیسری بار ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوگی، ان کا نجات دہندہ بادشاہ نمودار نہیں ہوگا جو دنیا میں ان کی عظمت گم گشتہ کو واپس لائے گا۔ ان کی قیادت کرنے والا یہ شخص ان کے ایمان کے مطابق ہیکل کی مغربی دیوار کے بند کیے گئے دروازے کھول کر باہر نکلے گا۔ یہودی صدیوں سے اپنے مردے اس دروازے کے سامنے دفناتے ہیں۔ ان کا ایمان ہے کہ ان کے اس بادشاہ کے آنے کے بعد یہ تمام مردے اٹھ کر سے سجدہ کریں گے اور دنیا پر فتح حاصل کریں گے۔ وہ اس بادشاہ کو مسیح کہتے ہیں اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہودیوں کا یہی رہنما وہ دجال ہوگا جس کا خروج امام مہدی کے قسطنطنیہ میں جہاد کے دوران ہوگا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنی سیریز اینڈ آف ٹائم کے پارٹ 4 کا اختتام کرتے ہیں۔ آج کی سیریز کے پارٹ 4 میں ہم نے جانا موجودہ دور، خروج دجال اور ظہور مہدی جیسے بڑے واقعات سے پہلے کا دور۔ فتنہ دجال کیا ہے؟ دجال ایک شخص ہے یا ایک نظام؟ کیا دجال آ چکا ہے؟ حضرت عیسیٰ اور بنی اسرائیل، صلیبی جنگیں، مسجد اقصی اور قبطہ الصغرا۔ یہودیوں کا نجات دہندہ بادشاہ کون ہوگا؟ کیا وہ دجال ہوگا؟ ناظرین، ہماری آنے والی اگلی سیریز یعنی پارٹ 5 میں ہم جانیں گے تینوں بڑے مذاہب کو ایک عظیم رہنما کی آمد کا انتظار،
عیسائیوں کا اینٹی کرائسٹ، یہودیوں کا مسیح دجال اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق دجال، ناسٹراڈیمس کی پیشن گوئیاں، آئنسٹائن کا نظریہ کائنات، کائنات کے انجام کے محرکات، زمینی تبدیلیاں، آیات قرآنی اور علامات قریبیہ، نزول حضرت عیسیٰ، دجال کا فرار اور خاتمہ، یاجوج ماجوج، انتقال حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مغرب سے طلوع آفتاب، در توبہ کی بندش، اللہ کا جانور، قیامت کا دھواں، یمن کی ہوا، ہانکنے والی آگ، سورہ اسرافیل، گھبراہٹ کا نفخہ، بے ہوشی کا نفخہ، مر کر دوبارہ جی اٹھنے کا نفخہ، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دنیا میں ایک پردیسی کی طرح رہو، آخری مہلت نیک عمل کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی۔